میں نے تیرا منہ دیکھ لیا ہے، اب موت کی پرواہ نہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 46واں باب پہلی تا 7ویں اور 28ویں تا 30ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت کنعان سے اسرائیل نے ان سب کے ساتھ جو اس کے تھے سفر کیا اور بیر شابر پر آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو خواب میں اسرائیل سے کلام کیا اور کہا، اے یعقوب۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں تجھے وہاں بڑی قوم بناؤں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور تجھے ضرور پھر لے آؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر رکھے گا۔ تب یعقوب بیر شابہ سے اٹھا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے لڑکوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر جو فرعون نے اس کو لے جانے کے لیے بھیجی تھیں لے چلے، اور انہوں نے اپنے مواشی اور سب کچھ جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لیا، اور یعقوب اپنی سب اولاد کے ساتھ مصر میں آیا۔ اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے بیٹوں کی بیٹیاں اور اس کی سب نسل اس کے ساتھ مصر میں آئی۔ اسرائیل نے یہودا کو یوسف کے پاس خبر دینے کے لیے اپنے آگے بھیجا کہ وہ جوشن میں اسے ملے، اور وہ جوشن کی سرزمین میں آئے، اور یوسف اپنی گاڑی پر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جوشن کی سرزمین کو گیا، اور جب اس نے اسے دیکھا تو اس کے گلے لپٹے ہوئے دیر تک رویا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب موت کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے تیرا منہ دیکھا کہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 36 جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر تو خداوند پر بھروسہ رکھے اور نیکی کرے تو تو ملک میں آباد اور باامن رہے گا۔ اگر تو خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند کامل دلوں کے ایام کو دیکھتا رہتا ہے، اور ان کی میراث ابد تک باقی رہے گی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ بدی سے دور رہ اور نیکی کر تاکہ تو ابد تک آباد رہے، کیونکہ خداوند صداقت کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، وہ تنگی کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو چھڑاتا ہے، وہ ان کو بچاتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 16ویں سے 23ویں آیت۔ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح بولنے والا ہوگا۔ اس وقت یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی کہ میں تمہیں بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں، پس تم سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے ہو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بچے ماں باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔
لیکن جو لوگ تمہیں کسی شہر میں ستائیں تو کسی اور میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔